الف لام میم صاد. تو اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہمیں معلوم ہے, بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہے. نمبر 2, اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس چیز کی تحقیق سے اللہ نے منع کر دیا وہ رک بھی جائے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں. جیسے روح, اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے, کہتے ہیں روح کیا ہے, یہ تو کوئی لیبارٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے, تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے, اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی, روح جسم سے نکل جاتی ہے. تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے, کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے, من امری ربی, رب کا ایک حکم ہے. جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئی, جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے, لیکن نہ دیکھتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ چلتا ہے, کسی کام کا نہیں ہے. اور آگے اللہ نے بتا دیا کہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا, وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جواب غلط ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا. یہ جو انسان کائنات کو مسخر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی نالج, میں نے یہ کر لیا, میں نے یہ کر لیا, اللہ کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے, اصل تو دیا ہی نہیں ہے. تو اگر روح کی حقیقت بھی تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ کوئی اتنی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے, اور یہ اسلام پہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے, کیونکہ زندگی کیا ہے اس کو تو تم خود بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. سائنسدان زندگی کو اب تک ڈیفائن نہیں کر سکے, حیات ہے کیا وہ خود نہیں ڈیفائن کر سکے. یہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, خود سے دیکھ رہے ہیں, خود سے سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ خود بھی پوری طرح, کچھ تو تعریفیں ہیں لیکن پوری طرح نہیں ڈیفائن کر سکے. اب تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ایک روح ہے جو ہلکی ہے, جس کا جسم نہیں ہے, وہ باقاعدہ باڈی سے نکلتی ہے, سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے, وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں, برے لوگوں کی روحیں وہ ایسے عذاب والے فرشتے نکالتے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, قرآن میں ہے نا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے. والناشطات نشطا, قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں, یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے, اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں, تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں, لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اور وہ آزاد ہو جاتی ہے, خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو نزع کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے, اتنا مشکل ہے اس کو نکالنا, تو ایسے برے آدمی کی روح کو گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. تو حقیقت ہے, سائنس یہاں تک نہیں پہنچی, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے, بلکہ اللہ نے قرآن میں